پہلے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں جو لوگوں میں بہت مشہور ہے، لیکن اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو دو فرشتے ہیں نا، ہاروت اور ماروت، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ایک مرتبہ زمین پر انسانوں کو گناہوں میں انہوں نے مشغول دیکھا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، یہ بنی آدم ہیں جن کو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، یہ تو گناہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ان کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ان کی طرح کے عمل کرتے، معاذ اللہ۔ فرشتوں نے کہا تو سبحان ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو منتخب کر لو۔ تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا اور پھر ان دونوں فرشتوں کو نفس کے ساتھ زمین پر بھیج دیا، اور ان کے لیے زمین میں ہر چیز حلال کر دی گئی سوائے شرک، چوری، زنا، شراب نوشی، قتل ناک۔ خیر وہ زمین پر آ کر رہنے لگے۔ پھر ایک دن وہ زمین پر کسی زہرا نامی ایک عورت سے ملے۔ وہ عورت انتہائی حسین و جمیل تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ ہاروت و ماروت دونوں اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ معاذ اللہ برا کام کیا۔ اس عورت نے ان فرشتوں کے سامنے شرط رکھی کہ وہ پہلے وہ گناہ کریں جو اللہ پاک نے ان پر حرام کیے ہیں، پھر وہ اسے حاصل کر سکیں گے۔ لہذا ان دونوں نے معاذ اللہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام حرام کام کیے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس غلط واقعے میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا تو فرشتوں نے کہا تو سبحان ہے اور تجھی کو خوب علم ہے۔ پھر مزید یہ بھی مشہور ہے کہ اس زہرا نامی عورت نے ان سے اسم اعظم بھی معلوم کیا جس کو پڑھ کر وہ لوگ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور پھر وہ اسم اعظم کو پڑھ کر وہ عورت آسمان پر چلی گئی اور ستارہ بن گئی، اور آسمانوں پر جو ابھی زہرا ستارہ موجود ہے یہ وہی ستارہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان دونوں فرشتوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا، سو ان کو بابل نامی جگہ میں آج تک عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ واقعہ جو ہاروت اور ماروت کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے یہ غلط ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ان کے حوالے سے درست معلومات کیا ہیں، اس لیے آپ نے پورا ایپیسوڈ دیکھنا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ فرشتے اللہ پاک کی معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ اور اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں، اور یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ یعنی فرشتے اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی 50 نمبر آیت میں۔ لہذا کسی بھی ایسے واقعے پر یقین نہیں کیا جائے گا جو قرآنی تعلیمات کے مخالف ہو۔ اور یاد رکھیے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو ہمیں قرآنی معلومات ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہاروت و ماروت اللہ پاک کے دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ جو ان سے جادو سیکھنے آتا ہے یہ انہیں ان سے نصیحت کرتے ہیں۔ اور کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر۔ یعنی جب لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہم سے جادو سیکھنے سے بچتا ہے اور کون نہیں بچتا۔ لہذا تم ایسا مت کرو اور جادو مت سیکھو۔ اب جو ان کی بات نہیں مانتا اور ان سے جادو سیکھتا ہے تو وہ خود اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے، اور رہا ان کا سکھانا تو یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ لہذا یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے نہ کہ نافرمانی۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال سے سمجھے جیسے اللہ پاک نے کتا پیدا فرمایا
اور ہمیں منع فرمایا کہ کتا حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں. اب جو کھاتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے کھانے والے کا.